سچ ہے یقین بھی ہے، میں کیا کروں گا اگر میں کیا کروں گا، میرے عمل سے امام مہدی گلا کرے گا۔ اور آخری دو شعر کہ نماز عشق ظہور مہدی نہ پڑھ سکے گا، یہ بات سچ ہے، جو پنجگانہ نماز واجب ہمیشہ باعث قضا کرے گا۔ اور آخری شعر مقطع کہ نہ اہل فن ہوں نہ منور نہ آشنائے ردیف اوزار، مگر عقیدہ ہے طفل مکتب کو شیر مہدی عطا کرے گا۔ مولا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات بھیجیے محمد۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب۔ امامے کے بغیر تو بڑے قصیدے سنے ہوں گے آپ لوگوں نے، آج مجلس علماء نے امامے کے ساتھ بھی ایک قصیدہ سنوا دیا آپ لوگ کو، انشاءاللہ یادگار رہے گا۔ اور میں بغیر بلا فاصلہ دعوت دیتا ہوں مجلس علماء ایشیا یورپ کے سابقہ صدر حجت الاسلام والمسلمین علامہ امیر حسین نقوی صاحب کو برمنگھم سے تشریف لائے ہیں۔ مولانا امیر حسین نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وأصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ لمبی تقریر نہیں، علماء کی خدمت میں سلام اور مبارک، اور مومنین و مومنات کی خدمت میں سلام اور مبارک۔ آج مجلس علماء کی سالگرہ ہے۔ سالگرہ محفل کو کہتے ہیں، مجلس کو نہیں کہتے، لہذا اس میں تھوڑے سی جواب آنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو اس پہ خوشی ہے کہ آج آپ کی یہ مجلس علماء شیعہ پیدا ہونے کے بعد 25 سالہ ہو گئی، بھرپور جوان ہو گئی، خوشی ہے نا؟ تو نعرہ حیدری لگائیں۔ نہیں، یہ بے ڈھنگا نعرہ نہ لگائیں، نعرہ حیدری، یہ ٹھیک ہے۔ حیدری، بس ایک دو باتیں اور عرض کرنی ہیں آپ کی خدمت میں۔ کوئی بچہ بچی یا کوئی چیز جو اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس آہستہ آہستہ جب وہ پروان چڑھتی ہے، پھر جب وہ 25 سال تک آتی ہے، اس عمر تک پہنچتی ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کے جو ہیں وہ کوآپریشن ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں آتا، قربانیوں سے یہاں تک وہ پہنچی ہے۔ الحمدللہ علامہ شیخ ظفر عباس اور ان کے ساتھیوں نے، جیسے انہوں نے بتایا ہے تفصیل سے، آغاز کیا، چلتے چلتے یہاں تک پہنچی۔ آج ہماری مجلس بھی جوان ہے، ہمارا صدر بھی جوان ہے،
ٹھیک ہے نا؟ نہیں صلوات کے ساتھ نعرہ حیدری، یہ خالی صلوات جو ہیں یہ اچھا خیر قبول ہو اللہ کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا طرز دوسرا ہے. تو ہماری اس مجلس کے ساتھ ہمارا صدر بھی جوان ہے الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ ہو سکا مولانا صاحب نے 10-15 سال کیا اور بہت ہی کام کیا کانفرنس سے. اصل مقصد یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی کو علماء کے ساتھ منسلک کر دیا جائے. جو کمیونٹی علماء کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی وہ گمراہی میں ختم ہو جاتی ہے. یہ مجلس علماء کوئی علماء نے اس لیے نہیں بنایا کہ، بلکہ خدا نے یہ بات فرمائی ہے کہ صاحب علم اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب. علماء تو علماء ہوئے، لیکن آپ لوگ بڑے عقل مند نکلے کہ آپ علماء کے ساتھ ہو گئے. اگر آپ کو خوشی ہے تو بلند آواز سے صلوات ہی پڑھ دیں. علماء کے ساتھ منسلک ہونا یہ بہت ضروری ہے. جب تک علماء کی قیادت میں آپ رہیں گے تو انقلاب ایران جیسے انقلاب ہو سکتا ہے. صحیح بات کہی میں نے. آپ علماء کے ساتھ منسلک رہے تو آج عراق میں الحمدللہ رب العالمین عراق فری ہوا ہے، ورنہ داعش آپ کے نجف و کربلا میں ہوتی. یہ مقصد ہے ان علماء کے جمع ہونے کا، اور آپ کی تشریف لانے کا شکریہ. اس وقت علماء سے مجتہدین سے پوری کوشش ہو رہی ہے کہ عوام کو دور کر دیا جائے، لیکن آپ نے دور نہیں ہونا ہے. انہی علماء نے اعلان کرنا ہے کہ وہ آپ کے صاحب العصر و زمان ہیں. اس لیے کہ بہت پروپیگنڈا ہوگا، بڑا سخت پروپیگنڈا ہوگا. خود قرآن نے کہا ہے کہ الہی نور کو بجھانا چاہتے ہیں یہ علماء ہی جو آپ کو لے کر چلیں گے. اس لیے علماء کے ساتھ رہنے والے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور ائمہ کی دعائیں لیں گے. قرآن مجید بھی اس میں ساتھ ہے. بلکہ ایک جملہ کہہ کر ختم کرتا ہوں. مولانا نے فرمایا اللہ نے نہ پڑھنے ان پڑھ لوگوں سے کہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان سے اس وقت تک وعدہ نہیں لیا جب تک علماء سے پڑھانے کا وعدہ نہیں لیا. یہ مولا کا فرمان ہے، علماء سے پڑھانے کا وعدہ نہیں لیا. سب سے پہلے اللہ نے عالم کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، اور فرشتے کے مقابلے میں علم کی بنیاد پر کامیاب ہوئے. آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کے ساتھ رہنے والے لوگ وہ انشاءاللہ ائمہ کی دعائیں بھی لیتے ہیں اور کامیاب و کامران رہیں گے. یہی مقصد ہے مجلس علماء شیعہ یورپ کے بنانے کا. اور الحمدللہ ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ. ذرا کچھ لوگ ہیں جو ادھر ادھر کر رہے ہیں اور خود علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ان کا سدباب لڑائی جھگڑے سے نہیں بلکہ ان کو پیار سے سمجھانا ہے. عزیزو جوانوں کہ آپ لوگوں کو علماء کے قریب رہنا ہے. یہی بات میں نے بھی یہی کرنی تھی اور میں نے کر ڈالی بات. اور یہ صدر سیکٹری فلاں یہ سارے آپ کا خدمت گزار ہیں. سچی بات ہے، آغا خامنئی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں آپ کا خدمت گزار ہوں. پورا مجمع چیخنے لگا. یا تو خیر مجمع ہنس ہی رہا ہے. ہم سب آپ کے خدمت گزار ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کریں. امام زنجی سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنے امام کے لیے دعا کریں. اس کی نماز قبول ہو گئی تو تمہاری ہو جائے گی، اگر اس کی نہ ہوئی تو آپ کی ہو جائے گی مگر وہ پکڑا جائے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری بڑی سینسٹیو ہے. آپ اس کو دیکھ کر علماء کی صحت کے لیے، ان درازی عمر کے لیے، مجتہدین کی صحت کے لیے، ان کی درازی عمر کے لیے ہر روز دعا کیا کریں تاکہ وہ آپ کو لیڈ کر کے آپ کے امام کی خدمت میں لے جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مولانا امیر حسین نقوی صاحب. شارٹ اینڈ سویٹ. تھینک یو. مدتی کی شارٹ نہیں تھی. خیر، اور اب میں دعوت دے رہا ہوں بلا فاصلہ علامہ رضی جعفر صاحب حزب مراتب کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ کا حکم ہے کہ صدر کی مجلس آخر ہونی چاہیے. تو اب ظاہر ہے صدر سے پہلے مولانا ہی باقی بچتے ہیں. اور مولانا نے میں اب ظاہر ہے علامہ رضی جعفر نقوی صاحب کو کون ہے یہ کراچی سے آپ کے لیے تشریف لائے ہیں. مفسر قرآن، مترجم قرآن، مجلس وفاق علماء شیعہ پاکستان کے جو علماء کرام کی تنظیم ہے جس میں تقریباً 12,000 کے قریب علماء کرام ہیں، اس کے صدر ہیں. یہ تنظیم المکاتب کے نام سے ادارہ چلاتے ہیں جس میں تقریباً 1,000 کے قریب مدرسے ہیں جہاں بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے. جامعۃ النجف مدرسہ ہے کراچی میں، اس کے پرنسپل ہیں، مؤسس ہیں، فاؤنڈر ہیں. میں دعوت دیتا ہوں علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب کو.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان اجتماع کے سلسلے میں، اور سابق صدر مولانا ملک ظفر عباس صاحب کو، اس کے بعد جو صدر بنے تھے مولانا امیر حسین نقوی صاحب کو، اور موجودہ صدر عالی جناب حجت الاسلام مولانا سید علی رضا رضوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، سینئر نائب صدر مولانا محمد حسن معروفی صاحب کو، نائب صدر جناب ذاکر حسین صاحب کو، جنرل سیکریٹری جناب مولانا رضا حیدر صاحب کو، اور ان کے باقی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین موقع فراہم کیا ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونے کا، اور سرکار قائم آل محمد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں خصوصیت سے نذرانہ دل پیش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ مہینہ سرکار کا مہینہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جو رزق پا رہے ہیں یہ امام کا صدقہ ہے۔ ہر جمعے کے خطبے میں آپ کہتے ہیں بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، انہی کی برکت سے مخلوقات رزق پا رہی ہے، رزق پا رہی مخلوقات، ورا سب مخلوقات رزق پا رہی، بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، انہی کے وجود مقدس کی بنا پر زمین و آسمان برقرار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لولا الامام لساخت الارض، اگر امام کا وجود نہ ہو تو زمین کا تختہ پلٹ جائے۔ اسی بات کو کسی شاعر نے یوں کہا، ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ تو حاضرین کرام قدر، علماء کا یہ اجتماع ایک انتہائی قیمتی اجتماع ہے، جس میں ماشاءاللہ متعدد ملکوں سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، سویڈن سے، ناروے سے، جرمنی سے، فرانس سے، یو کے تقریباً ہر شہر سے۔ یہ وحدت، یہ اجتماع ایک غیر معمولی برکتوں کا سرچشمہ ہے، اور یہ 25ویں سالگرہ منا رہے ہیں جسے سلور جوبلی کہا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تمام علماء کو اللہ تعالیٰ طویل زندگی عطا کرے گا، جو آج سلور جوبلی منا رہے ہیں، انشاءاللہ ان قریب 25 سال کے بعد گولڈن جوبلی بھی منائیں گے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ نہیں، یہ اتنی ہلکی درود سے گولڈن جوبلی قریب نہیں آئے گی۔
تو حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید نے جو کہا تھا کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں یقیناً ایسا گروہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف دعوت دیں، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں، نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ مجھے یاد ہے میرے استاد معظم امام امت آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی علیہ مقام، الحمدللہ مجھے 4 سال ان کے درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ جس بات پر وہ ہمیشہ زور دیتے تھے کہ دیکھو تم پر فرض ہے، کہیں اگر برائی ہو رہی ہو تو تمہاری یہ فریضہ نہیں ہے کہ برائی سے ہٹ جاؤ، بلکہ کوشش کرو برائی کو ہٹا دو۔ یہ کافی نہیں ہے کہ تم برائی سے ہٹ جاؤ، یہ ضروری برائی کو ہٹا دو۔ کوشش کرو، کوشش کرو، اللہ کی راہ میں جو کوشش کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے اللہ ان کے رحمت کے دروازوں کو کھولتا چلا جائے گا۔ تمام اہل علم پر فرض ہے برائی کو مٹانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ آپ ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں مذہب کی آزادی ہے۔ اس آزادی سے ایک فائدہ اٹھائیں کہ اپنی نسل کو دین سے مکمل طور پر باخبر کر دیں۔ آپ ایسے ملک میں نہیں ہیں جہاں پر مذہب کی اشاعت میں کوئی پابندی ہو، بلکہ ایسے ملک میں ہیں جہاں پر مذہب کی آزادی ہر فرد کو حاصل ہے۔ اس آزادی کا بہترین فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نسل کو دین کے سلسلے میں مضبوط کر دیں، اس کے عقائد کو مضبوط کر دیں، اس کی فکر کو مضبوط کر دیں، اس کو عملی زندگی میں لائیں۔ یاد رکھیے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، امام کیا فرماتے ہیں؟ علیکم بالحدثان لا یختطفہم الزمان، دیکھو اپنی نسل نو کو بچانے کی کوشش کرنا، ایسا نہ ہو زمانہ انہیں اچک لے۔ عربی زبان میں اختطاف ہے، اردو میں اچک لینا کہتے ہیں، جھپٹ لینا کہتے ہیں۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ لفظ اختطاف کب استعمال ہوتا ہے؟ جب اوپر سے کوئی شکاری پرندہ فضا میں ٹہلتے ٹہلتے یہ دیکھتا رہتا ہے کہ زمین پر کون سا ایسا چھوٹا سا چوزا ہے جسے میں پکڑ سکوں۔ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چھوٹا سا چوزا ٹہل رہا ہے، میری گرفت میں آ سکتا ہے، تو وہ شکاری پرندہ اوپر سے نیچے جھپٹتا ہے اور اس چوزے کو لے جاتا ہے۔ اب غور کیجئے امام کیا فرماتے ہیں؟ اپنی نسل نو کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو زمانہ انہیں اچک لے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اشارہ ہو مستقبل کے سیٹلائٹ کے ذریعے مسموم تصورات کا کہ جو زمین پر بھیجے جانے والے ہیں؟ ایسا نہ ہو وہ مسموم خیالات تمہاری نسل کو تم سے دور کر دیں، تمہارے بچوں کو جسمانی طور پر تمہارے ساتھ رہنے دیں، روحانی طور پر تم سے جدا کر دیں۔ تو اپنی نسل نو کی حفاظت کا واحد راستہ آل محمد کی غلامی ہے۔ جتنا آپ آل محمد کی تعلیمات کو ان کے دلوں میں راسخ کر دیں گے، اتنا ہی وہ آل محمد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہماری نسل نو کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہم اللہ کو ایک کیوں مانیں، ہم عادل کیوں مانیں، ہم انبیاء کو کیوں تسلیم کریں، ہم امامت کو کیوں مانیں، ہم قیامت پر کیوں عقیدہ رکھیں، ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم روزہ کیوں رکھیں، ہم زکوٰۃ کیوں دیں، ہم حج کیوں کریں، ہم حج جہاد کیوں کریں، ان تمام سوالات کا اگر ان کو تشفی بخش جواب مل جائے، ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا، ان کی فکر بھی مضبوط ہو جائے گی، عملی طور پر آل محمد کے غلام بن جائیں گے۔ اس دور میں اگر ان کو ایک وائی کا جواب مل جائے، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم مجلس کیوں کرتے ہیں، ہم جشن کیوں کرتے ہیں، ہم سیمینار کیوں کرتے ہیں، ہم کانفرنس کیوں کرتے ہیں، ہر موقع پر یہ بچوں کی ذہانت ہے، بچوں کی ذہانت ہے۔ اور ہر انسان کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آنے والا بچہ اپنے اندر بہترین صلاحیتوں کا مالک ہے، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا آپ کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں ایران میں ایک 5 سال کا بچہ تھا جو حافظ قرآن بن گیا، محمد حسین طباطبائی،
اور قرآن کی آیات پر اس کی اتنی گہری نظر کہ علماء کو تعجب ہوتا تھا۔ ظاہر یہ بچہ عرش سے نہیں اترا تھا، ماں باپ نے خصوصی تربیت پر توجہ دی، خصوصی تربیت پر توجہ دی تو وہ بچہ باکمال بنا۔ ظاہر ہے ہمارے جو علماء مجتہدین مراج تخلیق بلند مرتبے پہنچے ہیں، یہ سب ماؤں کی آغوش میں جب پلے تو ویسے ہی جیسے آج کا 4 سال کا بچہ ہوتا ہے، مگر جب صالح تربیت ملی، اچھی تربیت نے انہیں باکمال بنا دیا۔ کوئی علامہ ہلی بنا، کوئی علامہ مجلسی بنا، کوئی محقق توسی بنا، کوئی شیخ توسی بنا، کوئی شیخ مفید بنا، کوئی شیخ صدوق بنا، کوئی شیخ قرینی بنا۔ یہ سب ماں کی آغوش میں جب آئے تو اسی طرح بچے تھے جیسے آج کا بچہ ہوتا ہے، مگر جب صالح تربیت ملتی چلی گئی تو ارتقاء کی منزل طے ہوتی چلی گئی۔ اس لیے تمام ماؤں پر اور تمام ان کے والدین پر فرض ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ کیا ہم ان کے اوپر جتنا دنیاوی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں کیا اتنی ہی ان کے دین کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں؟ یقیناً جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے تو ماں باپ کو تشویش ہوتی ہے، بچہ کیوں نہیں جاتی اتنا اسکول؟ کیا جتنا ہم ان کے دنیاوی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں کیا اتنی ہی توجہ ان کو دین سکھانے پر دیتے ہیں یا نہیں؟ ایک شاعر نے جو ابھی پچھلے دنوں شہید ہو گئے سبط جعفر ایک بات کہی تھی، الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہم نے گھروں کو ویسا بنا دیا کہ امام آئے تو خوش ہوں؟ کیا ہم نے اپنے ان گھروں سے ان چیزوں کو ہٹا دیا جو امام کی ناراضگی کا سبب بنیں گی؟ کیا ہم نے اپنی سیرت کو ڈھال لیا امام کی تعلیمات کی روشنی میں؟ کیا ہم نے اپنے وجود کو ویسا بنا دیا جو امام کو پسند ہو؟ کیا ہماری گفتگو امام کی گفتگو کتابیں، ہماری جستجو امام کی جستجو کتابیں، ہمارا قول امام کے قول کتابیں، ہمارا عمل امام کے عمل کتابیں، ہماری رفتار امام کی رفتار کتابیں، ہماری گفتار امام کی گفتار کتابیں ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو شکر خدا بجا لائیں، شکر خدا بجا لائیں، اور اگر نہیں تو جائزہ لیں کہاں کمی ہے۔ سوچیں آج اگر امام تشریف لاتے ہیں تو ہمارے گھروں کو دیکھ کر خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہمارے طرز حیات کو دیکھ کر انہیں مسرت ہوگی یا افسوس ہوگا؟ عزیزان محترم یاد رکھیے سرکار قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بہار الانوار میں روایت موجود ہے، امام کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے چاہنے والوں دیکھو مجھ سے غافل مت ہونا اس لیے کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں گا، مجھ سے غافل مت ہونا اس لیے کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں گا۔ اس عہد غیبت میں ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ ہم اپنے آپ کو امام سے قریب کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اس پر غور فرمائیے گا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں سب مرتبے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سے یقیناً یہ بلند ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت کرے، مگر میں چاہتا ہوں اس حدیث پر غور کیجیے گا۔ من ساوا یومہ فہو مغبون، جس کا دو دن مساوی ہو وہ اپنے کو خسارے میں سمجھے۔ جس کا 2 دن مساوی ہو اپنے کو خسارے میں سمجھے۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے معاشیات میں، اگر کسی کا کاروبار ہے اس نے آج 13 مئی کو جائزہ لیا کہ میرا اس کاروبار کا بیلنس کتنا ہے، اس نے دیکھا آج میرا بیلنس 2000 پاؤنڈ ہے، کل اس نے پھر 14 مئی کو جائزہ لیا کہ میرا آج اس کاروبار کا بیلنس کتنا ہے، اس نے دیکھا وہی 2000 پاؤنڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اس 24 گھنٹے میں کچھ حاصل نہیں کیا۔ اگر تاجر
دیکھے آج جو میرا سرمایہ ہے کل بھی اتنا ہی ہے، اس کا مطلب میں نے 24 گھنٹے میں کچھ نہیں حاصل کیا۔ امام فرماتے ہیں جس طرح تاجر اپنی تجارت کے سلسلے میں ہوشیار رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ 2 دن مساوی ہو جائے، جتنا میں کل تھا وہیں آج رہوں تو یقیناً میں خاسر رہنا ہوں۔ مومن کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اگر میں دین کے معاملے میں وہیں پر ٹھہرا ہوا ہوں جہاں کل تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 24 گھنٹے میں کچھ بھی دین کا حاصل نہیں کیا، میرے دین میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، میری سیرت میں اضافہ نہیں ہوا، میرے کردار میں اضافہ نہیں ہوا، میری زندگی میں ویسا اضافہ نہیں ہوا جو امام کو پسند آ جائے۔ اس لیے جائزہ لینا چاہیے کہ من ساوا یوما ہو فہو مغبون، جس کے 2 دن مساوی ہوں فہو مغبون، وہ خسارے میں ہے۔ اگلا جملہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ من کانا یوم ہو، اور جس کا آج کا دن کل سے بھی کمتر ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ جس کا آج کا دن کل سے بھی کمتر ہو۔ انسان ہمیشہ اس بات کا جائزہ لیتا رہے۔ امام عصر کی فوج میں شامل ہونے کے امیدواروں کو، آرزو مندوں کو یہ بات یقیناً پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری زبان پر کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری گفتار کیا کہتی ہے، ہمارا کردار کیا کہتا ہے۔ کیا ہم ویسے بن گئے کہ امام عصر آئیں تو ہم اس قابل ہوں کہ امام عصر ہمیں اپنے لشکر میں شامل کریں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان محترم، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت سے معزز علماء آپ کے سامنے خطاب کر چکے ہیں۔ یہ دور سرکار قائم آل محمد کا دور ہے، ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے امام عصر کے دور میں ہمیں زندگی گزارنے کا شرف عطا کیا ہے۔ امام عصر یقیناً آئیں گے، اس لیے کہ دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہونا ہے، عدل کے پرچم کو بلند ہونا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مقامات پر اس آنے والے کی پیشنگوئی انہی الفاظ میں کی ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی وہ آنے والا اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ زمین کا عدل و انصاف سے بھرا جانا انبیاء کی آرزو ہے۔ انبیاء کا مشن کیا تھا؟ سورہ الحدید میں ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے تمام پیغمبروں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، میزان بھی اتاری، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہیں۔ گویا تمام انبیاء کی بعثت کی غرض یہی تھی کہ ہر انسان عدل پر قائم ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور اسی پہ اختتام کرا تاکہ ہم سمجھ سکیں آنے والے کا عدل کیسا ہوگا۔ اول کے عدل کو دیکھ لو تو آخر کے عدل کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اول کا عدل کیسا تھا؟ کوفے میں جہاں بہت سے جگہیں ہیں نماز کی، وہاں پر ایک دکۃ القضاء ہے، وہ چبوترا جس پر مولا فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ عالم اسلام کی سپریم کورٹ کون سی تھی؟ وہ چبوترا جس پر میرے مولا بیٹھ کر فیصلے فرماتے تھے۔ تو مولا دکۃ القضاء کے قریب بیٹھے تھے، برابر میں ابن عباس بیٹھے تھے۔ مولا نے دیکھا ایک چوٹی گزر رہی ہے جس کے منہ میں دانے کا چھلکا ہے۔ مولا نے ابن عباس سے پوچھا ابن عباس یہ چوٹی جو گزر رہی ہے دیکھ رہے ہو؟ کہلے ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کے منہ میں جو چھلکا ہے وہ دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا ابن عباس اس چھلکے کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا مولا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ پھر فرمایا نہیں سوچو کیا قیمت ہوگی؟ مولا اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، دنیا میں کوئی ایسا سکہ نہیں بنا جس سے اس کی قیمت سمجھی جائے۔ جب بار بار مولا نے فرمایا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی اور بار بار ابن عباس نے کہا کہ نہیں میرے سے کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی سکہ نہیں جس سے اس کی قیمت معین کی جائے، تو کیا فرماتے مولا؟
مولا کی نگاہ میں عدل کی کیا قیمت ہے؟ اندازہ اسلام سے فرماتے ابن عباس اگر کوئی شخص مجھ سے مطالبہ کرے کہ میں یا تو چونٹی کے منہ سے چھلکا چھین لوں یا حکومت چھوڑ دوں، اے ابن عباس میں حکومت چھوڑ دوں گا، چونٹی کے منہ سے چھلکا نہیں چھینوں گا، اس لیے کہ میں دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ جو چونٹی کے منہ سے دانے کا چھلکا چھیننے پر آمادہ نہ ہو، چونٹی کے منہ سے دانے کا چھلکا چھیننا بھی ظلم سمجھتا ہو، وہ پہچانے گا کہ عدل کی میزان کیا ہے۔ اور اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح اول کے دور میں چونٹی کے منہ سے ظلم کے طور پر دانا نہیں چھینا جا سکتا تھا، سرکار امام عصر کے دور میں کسی بھی انسان پر چھوٹے سے چھوٹا ظلم نہیں ہو سکتا۔ ایک بات اور اختتام کلام غور کیجیے گا، سرکار دو عالم آئے تھے رحمت للعالمین بن کر، سرکار دو عالم کی ذات رحمت بن کر آئی تھی، امام عصر کی ذات عدل بن کر آئے گی۔ ہم دعاؤں میں کہتے پالنے والے عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پالنے والے ہمارے ساتھ فضل کا سلوک کرنا، عدل کا سلوک نہ کرنا۔ قابل غور بات ہے، اگر ہم پیغمبر کی رحمت برداشت نہ کر سکے تو امام عصر کا عدل کیسے برداشت کریں گے؟ اگر ہم پیغمبر کی رحمت نہیں برداشت کر سکے تو امام عصر کا عدل کیسے برداشت کریں گے؟ اس تصویر کو میں نہیں دکھانا چاہتا جو امام عصر کے دور میں ہر انسان اس انسان کے ساتھ پیش آئے گی جو جوان ہو چکا اور دین نہ سیکھنا ہو۔ عزیزان محترم، دین الفاظ کی بازی گری کا نام نہیں ہے، کردار کی بلندی کا نام ہے۔ اپنے آپ کو سمو دو اسلام کے اندر۔ آخری بات، دنیا والے سوچتے ہیں کہ جناب امام عصر تو سن 255 ہجری میں تشریف لائے تھے، آج کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ ہم ان سے بات کہتے ہیں کہ جناب حیات و موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے اس نے بھیجا وہ آیا، جسے بلایا وہ چلا گیا، جسے بھیجا اور نہیں بلایا وہ موجود رہے گا۔ اور اللہ نے کچھ مثالیں زندہ رکھی ہیں، 4 شخصیتوں کو زندہ رکھا ہے تاکہ ان کی زندگی سے سمجھو کہ امام عصر بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ امت مسلمہ متفق ہے، جناب ادریس زندہ ہیں 7,000 برس سے، جناب الیاس زندہ ہیں 4,500 برس سے، جناب خضر زندہ ہیں 4,000 برس سے، جناب عیسیٰ زندہ ہیں 2,000 برس سے۔ اے مسلمانوں، اگر جناب عیسیٰ 2,000 برس سے زندہ ہے تعجب نہیں کرتے ہو؟ اگر جناب خضر 4,000 برس سے زندہ ہے تعجب نہیں کرتے ہو؟ جناب الیاس 4,500 برس سے زندہ ہے تعجب نہیں کرتے ہو؟ جناب ادریس 7,000 برس سے زندہ ہے تعجب نہیں کرتے ہو؟ تو اگر امام عصر 1,200 برس سے زندہ ہے تو تعجب کیوں کرتے ہو؟ جبکہ جن شخصیتوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے ان کے ساتھ تقدیر بشر وابستہ نہیں ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ آئیں گے عدل کا نظام قائم کریں گے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ جناب خضر آئیں گے دنیا میں اچھی حکومت عطا کریں گے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ جناب الیاس آئیں گے دنیا کو عادلانہ نظام عطا کریں گے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ جناب ادریس تشریف لائیں گے اور نظم مملکت کو استوار کریں گے۔ تو اگر اللہ نے ایسی ہستیوں کو زندہ رکھا ہے جن سے تقدیر بشر وابستہ نہیں ہے، تو اگر اس ذات کو زندہ رکھا ہے جس سے تقدیر بشر وابستہ ہے تو تعجب کیوں کرتے ہو؟ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی کو زندہ نہ رکھتا جو عدل قائم کرے، اس نے تو اسے زندہ رکھا ہے جو عدل کو قائم کرنے والا ہے، دنیا سے ظلم کو مٹانے والا ہے، عدل کے پرچم کو بلند کرنے والا ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہے جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت بہت شکریہ جناب علامہ رضی جعفر صاحب. اور اب میں دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید علی رضا رضوی کو کہ تشریف لائیں اور مجلس کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As the time is already well over the scheduled plan, I don't have enough time to shed light on all the points that I had in mind. I have made a brief list of the points. I'll very quickly go over the things that I had in mind. I'll try and conclude everything within 10 to 15 minutes. So please bear with me. I already know that many people had to leave because of the buses that had come from Newport and outside Manchester. Some are waiting to leave. Please, I'll not be very long. First of all, I'd like to thank all the audience that came, especially the people that came from outside London, the mu'mineen from within London. There were buses from Newport, Burnley, Manchester, Greater Manchester area, from Hussaini Mission, from other places. I can't remember all the places now. Walking. I would like to first of all thank all the centers that came from far and wide, all the centers that contributed highly, especially Walking community, the center in Walking, and Newport, the center, Hussaini Mission from Newport has contributed greatly. I would like to thank Islamic Center of England for giving us the premises tonight. All the ulama, there were more than 40 I counted at a time, ulama that came from outside. Especially I'll begin with the names of the offices of Maraje, the two representatives, Hujjat Islam al-Muslimin Sheikh Muhammad Ali Shumali and Hujjat Islam al-Muslimin Sayyid Murtaza Kashmiri, the representatives of Ayatollah Khamenei and Ayatollah Sistani. The ulama that came from far and wide, especially Hujjat Islam al-Muslimin Allama Sayyid Razi Jafar Naqvi from Pakistan, who is the head of Wifaq ul-Ulama, the organization of the ulama. There are 12,000 members from across Pakistan, and he's the head of Wifaq ul-Ulama Shia Pakistan. Hujjat Islam al-Muslimin Allama Zafar Abbas Malik, who is the founder with his team. Unfortunately, he had to leave because of his health. Many of the scholars also likewise. They have been here since many hours. So he's the founder and contributed greatly to Majlis Ulama. Just like our centers, they started from houses and eventually, gradually, it became big centers. Likewise, Majlis Ulama started very modestly, but hard work and the teamwork contributed by many of those scholars, earlier scholars. He mentioned the names of many of the deceased members. I would like to also mention and thank Hujjat Islam al-Muslimin Maulana Sayyid Amir Hussain Naqvi. All of our members from within Majlis Ulama Shia Europe in England and our scholars that came from outside, from Europe, Hujjat Islam al-Muslimin Maulana Sayyid Murid Hussain Naqvi, he came from Denmark. If I could just request the sisters at the back to be quiet for only 5 minutes, inshallah I'll try and finish. اگر اپنی بہنوں سے درخواست کروں کہ 5 منٹ کے لیے مجھے صرف اور صرف بولنے دیں, آپ بعد میں باتیں کر لیجیے گا. اب انشاءاللہ بسیں آپ کی تیار ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے 4 گھنٹے مسلسل خاموش بیٹھنا, اس کے بعد 5 منٹ اور درخواست کروں گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بولنا آسان ہے, سننا بہت مشکل ہے. تو آپ لوگوں نے 4 گھنٹے سنا ہے, میں نے بھی 4 گھنٹے آپ کے ساتھ سنا ہے. It is easier
to listen than to speak. I was quickly going through the list of all the members that came from outside. Hujjat Islam Maulana Ejaz Hussain Ashnai came from Norway for us. Likewise, many other scholars, Hujjat Islam Muslimin Maulana Zahir Iftikhari Sahab from India. I cannot remember all the other ulama that came from outside. Maulana from Thailand, Hujjat Islam Muslimin Sheikh Hadi. He was also my friend in Hujjatiyya and Qom. Many others have left, so I cannot remember the names. Hujjat Islam Muslimin Maulana Zakir Hussain, who is the Vice President of Majlis Ulama and also from Imamia Schengen. He is from Sweden. He also came on our invitation. Many of the scholars, elderly, many scholars from outside, Sheikh Alami as well. Very quickly, I want to mention some of the mu'mineen that came from outside. From Italy, Brother Sajjad Bukhari has come all the way from Italy to attend. Brother Shiraz from Denmark. I had remembered, mujhe yaad tha, maine isliye aapka naam le diya. There are many, many others. Very quickly, I wanted to make a list of all the people. Many of our members are here. I would like to especially thank the entire cabinet members, especially from 2011 till today. My dear friend, my elder brother, one of my closest members in Majlis Ulama, Hujjat Islam Muslimin Maulana Muhammad Hassan Marufi Sahab. He's contributed, stood with me all throughout. My brother, Hujjat Islam Muslimin Maulana Ja'far Ali Najm, who has been from the beginning. Hujjat Islam Muslimin Maulana Rada Haidar Rizvi, who has today been the chair for the event. Hujjat Islam Muslimin Maulana Sayyid Hassan Abbas Razavi, cabinet member, friend. These are all closest people to me. Hujjat Islam Muslimin Maulana Sayyid Fida Hussain Bukhari. Hujjat Islam Muslimin Maulana Sayyid Najmul Hasan Naqvi. Hujjat Islam Muslimin Dr. Abbas Naqvi for many things. I want to very quickly mention the list of things that he's been doing. He has greatly contributed to Imamia Council. Imamia Council so far had been struggling up until 2016. And after him taking the chair for Imamia Council, he has formalized everything in Imamia Council. I would also like to thank the television channels, Hidayat Television, Hidayat TV and Ahl Bayt TV. I can't remember all the other channels that came today. The social media, all the different groups that came, Russian TV, many have now left, so I can't remember all the names now. I would like to also specially thank Sister Shazia Naqvi, who has headed our Imamia Council previously, Sister Tawqir Fatma Naqvi. These two sisters have contributed greatly to this. Brother Hasnan Ali Abbas for Imamia Youth, thank you very much. There are many, many others. I know that many names I cannot remember who have in zones and in centers contributed greatly. I can see a lot of the faces here. If I just want to read the whole list, it will take me about 10-20 minutes. Sister Tayyiba Naqvi for Imamia Youth Girls. Imamia Scouts, Maulana Hassan Abbas Rizvi and Maulana Raza Haidar Rizvi, Maulana Fida Bukhari have greatly contributed to Imamia Scouts. Our syllabus, brother, the entire team, to be honest, I cannot say one name. There's a whole team of people who have worked for the syllabus, for contribution, compilation, distribution, printing. Also, policy and procedure, Brother Jawad Malik, Markaz app, Brother Jawad Malik and Yasir Naqvi, and many others. I want to also quickly go into the history of Majlis Ulama. I already know that 8 minutes are up. Majlis Ulama for 25 years has now contributed to the centers. What is our future plan? Very quickly, I want to say that in the past, we were only an organization of ulama. Then we went in Maulana Zafar Abbas's time in 1997 to the centers. Imamia Council was formed for the entire Europe. What we plan to do in the future is that
we want to organize our community and our centers. And we want to focus on the education of the community. Two things on the community's education: religious education, which we are doing through our syllabus, and academic education. We had given a plan for schools, which we haven't been able to deliver. There are many people working on it. It will take a bit of time because of the funding and because of many of the shortages. So inshallah, this is the focus in the Majlis in the future. There are going to be other changes and improvements, inshallah, in Majlis Ulama Shia Europe. Very soon, inshallah, you'll find out. We will make some improvements and you will see those improvements. Now, I want to end here with just 4 points. If I have everyone's attention, अगर सबकी तवज्जो है, मैं इंग्लिश में बोलूँगा. अगर आप चाहते हैं मैं उर्दू पे आ जाऊँ और ये इंग्लिश में जारी रखूँ, मुझे नहीं मालूम. इंग्लिश सबके लिए आसान है मेरे ख्याल में, तो मैं इंग्लिश में जारी रखूँगा क्योंकि ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो उर्दू नहीं समझते. इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलूँ. अगर आप लोग सब सुन रहे हैं तो सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद. Wa'ajjil farajam. Today Majlis Ulama has more than 70 centers. There are members of Imamia Council and more than 50-60 ulama, more than 50 ulama that are members, probably around 60 just within England, not outside. In Europe we have another 20 Schengen ulama and about 56 or 60 ulama within England that are members. There are going to be many difficult times ahead, especially after the sanctions again placed by the Americans on Iran and the JCPO failing. Americans have left. The Europeans will not be able to sustain. So there will be many problems ahead of us. There will be many crackdowns on religious organizations. There will be many problems that I can foresee. There may be greater problems between Iran and Israel. I'm not going to be frightened and not speak about those issues. I will very openly speak to you about those issues. We have to be strong in our support for justice and we have to oppose oppression across the globe. Therefore, we will take a stand when it comes to Iran and we will condemn all the things that are happening from the colonial powers. There will be many problems, but we condemn very strongly what is going on and what is going to be taking place by some of the satanic powers. They believe they can make a change. We will tell them that we have stood firm for 14 centuries. We had no government. We had no power. We had no wealth. We stood very firmly for those 14 centuries. We will continue to stand for another 14 centuries. If it comes, we will all be in the front line. I will lead the way with my amama. If it comes, I will give my life first. We have had a number of shahadats. We have had a scholar, a Sheikh Abdullah Dado, who gave his life in Belgium. We have had others give their lives in South Africa last week. We have had other scholars who have given their lives in Bahrain, in Yemen, in Iraq, in Syria and other countries. We tell all of these powers that sanctions, you want to cripple us, we will tell you, if you think you can place sanctions and weaken us, we are sons of the month of Ramadan. And if you think by attacking us and killing us you can stop us, we will tell you we are sons of Muharram. We have Ashura, nothing will stop us. We have never ever taken any radical steps. We are against radicalism. We are against extremism. We have never ever gone out to take weapons in our hands. We fight everyone with our deen, our religion, and we will continue to practice our religion. All of these sanctions will not weaken us. I want to very quickly say, yesterday the elections in Iraq, again a victory for the Iraqi people. What is happening in Bahrain and Yemen, in Palestine, in Pakistan and Kashmir and Afghanistan. In Nigeria, Sheikh Ibrahim Zakzaki has continuously been tortured. Again, the attack was on the orders of the Al Saud, on the orders of Saudi government. Let me tell you,
The Saudi government may place their own wealth, their own people to cut us down, to stop us from working. I cannot go to Hajj and Umrah. I'm declaring today. For the past 7 years, I have been stopped. What can you do? Ban us from going to Hajj and Umrah, ban us from traveling. But let me tell you, we will still continue. We will never take arms and weapons. We will preach with our tongues and our actions, with our akhlaq and our religion, Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam. We have never been terrorists. We have never supported a terrorist. And our enemies have continuously, either Americans or Saudis, in Iraq, in Afghanistan, in Pakistan, in Syria, in Bahrain, in Yemen, we are the victims. We are victims twice. Once by the enemies of Islam, and secondly by the enemies within Islam. We are victims twice. Our problems in Pakistan and Bahrain will not finish. I have written 5 points in Urdu, as the entire meeting was going to be, the majlis was going to be in Urdu, which I'll probably read out in Urdu. And very briefly, very quickly, I have written. हमने कुछ करारदादें आज पेश कर रहे हैं, मैं इसी पे मुकम्मल करूंगा. मैंने 10 मिनट का वादा किया था, 15 मिनट हो गए. ये मैं आपके सामने करारदाद पढ़ रहा हूं और हम इसको सब पास करते हैं. आप लोग अगर पास करते हैं तो हाथ बुलंद करके सलात पढ़िएगा मेरे साथ. 5 करारदादें मैं पेश कर रहा हूं. हम आज तमाम अहले ईमान अहद करते हैं कि ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीना साजी करेंगे. अगर कबूल फरमाते हैं तो बावाज़ बुलंद सलावत. दुनिया में जहाँ जहाँ अहले ईमान व मुस्लिमीन का खून बहाया जा रहा है, चाहे यमन, चाहे फ़लस्तीन, बहरीन, बर्मा, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इराक़, कश्मीर, अफ़गानिस्तान और सारे ममालिक मुझे जहन में नहीं, हम न सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि इस कत्ल आम के पीछे जो हाथ हैं इनके ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज की आवाज़ बुलंद करते हैं. नंबर 3, हम करारदाद पास करते हैं कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और यकसुई को कायम करेंगे. आज तशय्यो को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और सबसे ज़्यादा इत्तेहाद बैनुल मुमिनीन की ज़रूरत है. मुमिनीन के ख़ुद अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है. आखिर में मैं भी दुआ के लिए कहूँगा, मौलाना इंशाअल्लाह दावत देंगे दुआ वहदत के लिए. लेकिन चौथी करारदाद, साम्राज्य क़ुव्वतों की तरफ से आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को नाकाम करने में अपना किरदार अदा करेंगे. पांचवीं करारदाद और आखिरी करारदाद, मैं यकीन मानिए बहुत से मतालिब लेके आया था लेकिन मैंने मुख्तसर किया. हम उलमा व मरजइयत की हिमायत का ऐलान करते हैं और मरजइयत के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे. आखिर में मैं सिर्फ इतनी माज़रत करूँगा कि अगर आज के इस पूरे इंतज़ाम में हमारी तरफ से कोई कोताही रही हो, चाहे खाने में, इंतज़ामात में, उलमाए किराम का मैं जिनका नाम भूल गया हूँ, जिन मोमिनीन का मैं नाम भूल गया हूँ, अपनी बहनों का, भाइयों का, जो हमारे जहाँ जहाँ से मेहमान आए, तो उसकी आप लोग इंशाअल्लाह उससे दरगुज़र फरमाएंगे. अगर किसी का नाम रह गया हो या अगर किसी की कोई भी किसी तरह से पजीराई से तरह से ना हो सकी हो तो आप तमाम से बहुत ज़्यादा उसके लिए माज़रत. लेकिन अपने तमाम के तमाम फिर भी हमारे स्काउट्स, हमारे जो वॉलंटियर्स से, उलमा किराम, खाहरान, जितने वॉलंटियर्स काम करते रहे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, एक पूरी टीम ने कई महीने काम किया. उसे हज़रत मौलाना सैयद रज़ा हैदर रिज़वी साहब ने, मौलाना हसन अब्बास रिज़वी साहब ने, डॉक्टर अब्बास नक़वी साहब ने, मौलाना जाफ़र अली नजम साहब ने ख़ास तौर से दावतनामे भेजने में और बहुत ज़्यादा राबिते करने में जितनी खदमात अंजाम दी हैं, मैं इस पूरी टीम का, बहुत से वॉलंटियर्स, हमारा ये पूरी की पूरी जो आज आपके सामने मेहनत है, मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब, इनके पूरे फैमिली, बेटों का, सबके इनके पूरे ख़ानदान का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर अब्बास नक़वी साहब उनकी फ़ैमिली का और बहुत से लोगों का. मैं फिर भी दोबारा कहूँगा कि मैं नाम बहुत से भूल गया हूँ. आप लोगों का शुक्रिया.
آپ لوگ تشریف لائیں. ہم آخر میں دعا پڑھیں گے. میں دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں حجت اسلام والمسلمین مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کو کہ وہ دعا وحدت ہم سب لوگ مل کے کھڑے ہو کے دعا وحدت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام علماء کرام، مومنین اور خواہان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں دعائے وحدت کے لیے. تمام برادران ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں. اسی طرح ہماری خواہان خواتین ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور جو میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین له الدین ولو کرہ المشرکون. لا الہ الا اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین. لا الہ الا اللہ وحدہ 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 انجز وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ. خلق الملک وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دعائیں مزمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مهدی بیا 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 مهدی بیا. گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد. گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد. گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد. در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید. پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید. بی پرده گر برآید شرم و حیا ندارد. شرم و حیا ندارد. مهدی بیا 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 مهدی بیا
وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم، ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم. بازا که درد هجران، بازا که درد هجران بی تو دوا ندارد، بی تو دوا ندارد. فریاد بی صدایم در سینه حبس گشته، فریاد بی صدایم در سینه حبس گشته. از بس که ناله کردم، از بس که ناله کردم، آهم صدا ندارد، آهم صدا ندارد. مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.